یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت۔ سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے روشن پاکستان کا، اور آج کے جو پہلے امیدوار ہیں ان کا نام ہے طائب سجاد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا موضوع ہے آج کا آپ؟ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، شروع کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا۔ صدر علی وقار، میرے آقا و مولا وہ ہستی ہیں جن کو دنیا رحمت للعالمین کے لقب سے جانتی ہے۔ آپ تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محبوب آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ جناب والا، یہ وہ گواہی ہے جو کسی انسان نے نہیں بلکہ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے، اور یہی وہ اخلاق تھا جس نے دشمنوں کو دوست بنایا، پتھر مارنے والوں کو جانثار بنایا، اور دنیا کو انسانیت کا درس دیا۔ صدر علی وقار، رحمت للعالمین، وجہ وجود کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے اخلاق حسنہ کی صورت میں بنی نوع انسان کو ایسا ضابطۂ حیات دیا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ میرے آقا کے جانثار بن گئے، جو لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے انہوں نے آپس میں اخلاق حسنہ، محبت اور بھائی چارے کی وہ مثالیں قائم کی جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ صدر علی وقار، آج اگر ہم چشم فلک سے تاریخ کا مشاہدہ کریں تو کبھی طائف کا وہ سفر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا جس میں پیارے آقا علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے اور میرے آقا کو اتنا زخمی کر دیا گیا کہ بدن اطہر سے خون مبارک بہہ کر نالین تک آ پہنچا اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ کبھی غزوہ احد کا وہ منظر جب پیارے آقا کے دانت مبارک شہید ہوئے، کبھی مکے کی گلیوں میں پیارے آقا کو مجنون یا جادوگر کہہ کر بلایا جانا، لیکن میرے آقا رحمت للعالمین ہے، وجہ وجود کائنات ہے، آپ نے نہ کسی کو بد دعا دی اور نہ بدلہ لیا بلکہ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف فرمایا۔ جناب والا، پھر وقت بدلا، مکہ فتح ہوا، اسلام کو غلبہ ملا۔ اس وقت ہر شخص کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے۔ ایسے میں پیارے آقا کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ الیوم یوم المرحمت، نہیں آج بدلے کا دن نہیں بلکہ آج تو رحمت کا دن ہے، نہیں آج بدلے کا دن نہیں بلکہ آج تو معافی کا دن ہے، نہیں آج بدلے کا دن نہیں بلکہ آج تو شفقت و مہربانی کا دن ہے۔ صدر علی وقار، جناب والا، یہی وہ اخلاق تھے جس کو دیکھ کر ہزاروں ہزار لوگ کفر و شرک کے دامن کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پیارے آقا کے جانثار بن گئے۔ آج اگر ہم اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ جو ہمیں برا کہے ہم اسے دعا دیں، جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑیں، جو ہم سے روٹھے ہم اسے منائیں۔ یہی اخلاق ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی دلائے گا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ شکریہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ تھے طائب سجاد، اور آج کی جو مقابلے کی دوسری امیدوار ہیں بلکہ چھوٹی سی امیدوار ہیں ابرش۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابرش بیٹا، کیا عمر ہے آپ کی؟ 6 ایئر، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آج کون سا موضوع ہے آپ کا؟ میری تقریر میری مرضی۔ کیا بات ہے، شروع کیجئے۔ مجھے جو آج تقریر کا عنوان دیا گیا ہے، دراصل میرے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ ویسے تو بولنے کا موقع کم ہی ملا ہے اور آج مائک دے کر عجیب امتحان لیا گیا ہے۔ خیر، میری تقریر میری مرضی میں ہوگا، میرے روشن خیالات کا اظہار۔ آپ کو اچھا لگے یا برا، مجھے کیا صدر علی وقار، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں۔ ارے میں تو زکوٹا جن بن گئی۔ خیر، موضوع پر واپس آتے ہیں۔ میری تقریر میری مرضی کے سوال جو مجھ سے ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں، بیٹا بڑی ہو کر کیا بنو گی، میرے منہ سے فوراً نکل گیا انسان۔ سب حیران جیسے میں نے سلیبس سے باہر جواب دے دیا ہو بس پھر دے دیا ہو۔ علی وقار، ڈاکٹر انجینئر بننا تو ہے آسان، لیکن
لیکن مشکل کام بننا ہے اچھا انسان. انہی باتوں کی وجہ سے سب ہے مجھ پہ حیران. اتنی سمجھدار کیسے ہو گئی میری بیٹی؟ کہہ رہی ہیں امی جان. ابا کہہ رہے ہیں کس عجوبے کے حوالے کیا ہے یہ ایوان. آج آپ کی نہیں چلے گی کوئی بھی عرضی. ارے ابا میری تقریر میری مرضی. علی وقار ٹک ٹاک کا زمانہ ہے. میں نے ابا سے کہا مجھے بھی ٹک ٹاک بنانا ہے. بس پھر کیا تھا, گھر میں ہو گئی ایک چھوٹی سی تکرار. بات تھی چھوٹی لیکن الفاظ میرے الفاظ جیسے تلوار. ماں نے دکھایا اپنے پیار کا اظہار, غصے میں کر دیے لال میرے رخسار. توبہ توبہ استغفار. آپ کو بڑی ہنسی آ جناب علی وقار. کیا بات ہے. میری زبان ہے کروں اپنی مرضی. یہ ہے میری تقریر میری مرضی. آپ کی جماعتوں کو شکریہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. آپ کے کانفیڈنس کے لیے بہت ساری تالیاں. اور آج کے جو تیسرے امیدوار ہیں ان کا نام ہے محمد سعد. آپ کا کیا موضوع ہے؟ میری تقریر میری مرضی. کیا بات ہے, شروع کیجئے. صدر علی وقار, میں ایک سنجیدہ مرکر. موضوع میرا ہے میری زمین میرا آخری حوالے. صدر علی وقار, کوئی بات نہیں, شروع سے کریں. صدر علی وقار, میں ایک سنجیدہ مرکر. موضوع میرا ہے میری تقریر میری مرضی. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ خیر جناب والا, اس تقریر میں میری اتنی مرضی شامل ہے جتنی اس ملک کو چلانے میں ہمارے پرائم منسٹر کی ہوتی ہے, گھر کو چلانے میں ہمارے ابا جان کی ہوتی ہے, اور گھر کو چلانے میں ہمارے ابا جان کی ہوتی ہے, اور مجھ جیسے مقررین کو کوالیفائی کروانے میں ہوسٹ کی ہوتی ہے, یعنی کہ نہ ہی سمجھیں. جناب والا, جب مجھے یہ موضوع ملا تو میرے ذہن میں فوراً پڑوسیوں کو دکھ تازہ ہو گیا جو جنگ کرنے کی غلطی تو کر ہی بیٹھتے ہیں, مگر چاچا جناب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی تقریر میں کبھی 6 رافیل گراتے ہیں تو کبھی 7, اور کبھی 6 رافیل گراتے ہیں تو کبھی 7. اصلیت جب اور بعد میں 11. اور کرو بیٹا ہوسٹ کے اوپر اٹیک, اور کرو ہوسٹ پہ اٹیک, ابا پہ بھی اٹیک. بھول گئے نا. چلیں شروع کریں, کنٹینیو کریں. لیکن میری تقریر میری مرضی. جناب والا, ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی اپنی تقریر میں کہا کبھی 6 رافیل گرائے تھے تو کبھی 7, اور جب اصلیت پتہ چلی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 11 رافیل. پھر پاکستان نے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور آج کے جو آخری امیدوار ہیں محمد اذان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا موضوع کیا ہے؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. شروع کیجئے. جب مظلوموں کے نالے افلاک کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے عرش والے کے سامنے فریاد کا کشکول تھامے کھڑے نظر آئیں تو اہل جبہ و دستار پر خانقاہوں سے نکلنا لازم ہو جاتا ہے. صدر علی وقار, آج میرے پاس کوئی افسانوی داستان نہیں بلکہ کوئٹہ کی شہراؤں سے لے کر خزدار کے صحراؤں تک تڑپتے ان بلوچ طلباء کا دکھ ہے جن سے ٹپکتا لہو وردی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے, جن کی ماؤں بہنوں کی آنکھوں سے بہتے جدائی کے آنسو رسم شبیری کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے. کیونکہ جب انتقام کی ہوس پشتون قبائل کو جلا کر راکھ کر دے, جب سفید امن کا پرچم بھی کسی گیلامن وزیر کسی مولانا خان زیب کے لہو سے سرخ ہو جائے, جب حاکم شہر اپنے محلات کی دیواریں اتنی اونچی کر لے کہ کسی مظلوم کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے, جب استثناء کی ڈھال اس کے سیاہ کردار کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگے, تو ایسے میں رسم شبیری خانقاہوں میں نہیں مقتل گاہوں میں ادا کی جاتی ہے. اب وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے جذبوں سے بغاوتوں کو تراشا جائے کہ تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے, ان کے ہاتھوں میں پرچم
وہ نفرت کہیں. یہ عمیرہ احمد کے ناول کی کوئی کہانی نہیں بلکہ درد میں ڈوبی صدا ہے صدر علی وقار. ظلم پر خاموش رہنا اور ظالمانہ نظام کو مقدر کا لکھا سمجھتے رہنا کبھی اہل حق کا شیوا نہیں رہا. سو یہی وقت عمل ہے کہ نکل کر خان کاہوں سے رسم شبیری ادا کی جائے، وگرنہ ماورائے عدالت قتل میں سینکڑوں نقیب اللہ محسود جان کی بازی ہارتے رہیں گے. سی سی ڈی کی درندگی ظالم و مظلوم کا فرق مٹا ڈالے گی. مہنگائی اور لوٹ مار سے تنگ آ کر روز کوئی باپ اپنے بچوں سمیت خودکشی کرتا رہے گا. یونیورسٹیز میں اساتذہ کا روپ دھاڑے بہروپیے پھر کسی اویس سلطان کو یونیورسٹی کی بلڈنگ سے چھلانگ لگانے پر مجبور کرتے رہیں گے. بلاسفیمی کے الزام میں پکڑے گئے بے گناہ بچوں کی مائیں انتظار کی سولی پر جھولتے جھولتے موت کی عطا گہرائیوں میں اترتی رہیں گی. سو اس سے پہلے کہ واپسی ناممکن ہو جائے، اٹھو اور اپنے عزم سے اس ظالمانہ نظام کو بدل ڈالو. اب آذان مسجد کے میناروں پر نہیں، امیر شہر کے اونچے محلات پر دینے کا وقت ہے. چلے چلو کہ اب رسم شبیری ادا کرنے کا وقت ہے کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. شکریہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ، چاروں ایک سے بڑھ کر ایک تھے. اور آج ججمنٹ کے جو منصب کی جو فرائض ہیں وہ اشرف مہمن بھائی اور میرے نازک کندھوں پر ہیں. یہ آپ کو بتائیں گے آج فرسٹ کون ہے، سیکنڈ کون ہے، لیکن اس سے قبل احسان صدیقی صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت کلام شامل کریں گے تاکہ جب تک ہم مشاورت کر لیں. جی احسان صدیقی صاحب. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جانم جانم، قربان دل و جانم، کیا شان تمہاری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. گولا برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، آقا جی کہلاتے تمہارے ہیں. ایک نظر کرم کرنا کرنا، ایک نظر کرم کرنا، ایک نظر کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. جی اشرف مہمن صاحب، کون ہے آج کا ونر اور کون سیکنڈ ہے، کون تھرڈ ہے؟ طائب سجاد صاحب نے حسن اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا تھا اور بہت اچھے سے کوشش کی انہوں نے. اور دوسرے نمبر پہ تھی ابریش نام ہے غالباً، اور وہ جو کہہ رہی تھی میری مرضی،
تو بیٹا وہ میری مرضی تو ابھی میں بتاؤں گا میری مرضی کیا ہے. اور تیسرے نمبر پہ تھے محمد سعد. یہ بھی اپنی مرضی کے چکر میں بہت کچھ بھول گئے. جی یہ ابا جان اور ہوسٹ کے چکر میں جو ہے بھول گئی ہے. اچھا وہ ایک آدھ جملہ بڑا اچھا کہا تھا کہ وہ کانٹینٹ اچھا تھا. ہاں وہ کانٹینٹ کی تعریف کرنی پڑے گی. وہ اپنے جب ابو کی بات آئی کہ وہ جو زمانہ فی زمانہ جو ہے مرضی بذائقہ آپ کے. اچھا گھر جائیں گے تو یہ سارا سلسلہ. اور چوتھے نمبر پہ تھے محمد آذان. محمد آذان نے سسٹم اور یہاں کی جو چیزیں ہیں جو آپ کے حساب سے جو سارا بیوروکریسی جس طرح سے ظلم و ستم, تو وہ اس کو بڑا اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. تھوڑا سا موضوع کہیں کہیں ہٹ گیا لیکن جو اس طرح روانی کے ساتھ بیان کر رہے تھے تو فلو ان کا اچھا تھا. تو اب یہ ہے کہ اس میں 2 بچے ایسے ہیں جس میں طائب سجاد اور محمد آذان, یہ ان کو ہم پوزیشن دیں گے, فرسٹ کی پوزیشن دیں گے. ماشاءاللہ مطلب ٹائی ہو گیا ان دونوں میں اور یہ دونوں آگے جائیں گے اور آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا یہ ابش ادھر آئیے گا بیٹا. یہ مقابلے کا اس کا بنتا نہیں ہے. دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی بچی ہے, یہ یہاں پر آ گئی اور اس نے جس کانفیڈنس کے ساتھ بولا تو یہی اس کی بڑی بات ہے. یہ اس کی جیت ہے. بالکل اس کی جیت ہے. جکوٹا زین بنا دیا اپنے آپ کو. جکوٹا زین بنا دیا ماشاءاللہ. اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور آپ تمام کو بہت بہت مبارک. اور اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. اب کیا ہو تو کسی اچھے موضوع کے ساتھ آؤ بیٹا. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت